اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، رواہ البخاری۔ یہ باب و رقاق کہلاتا ہے۔ رقاق یہ رقیق کی جمع ہے، رقاق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صاحب مشکات نے ان روایتوں کو جمع فرمایا ہے جن کو سن کر آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے، دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت یا تو بالکل نکل جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، اور آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی روایت جو اس میں ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے عبداللہ، اور ان کے والد کا نام مبارک حضرت عباس تھا، اس لیے کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ عنہما اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دونوں صحابی ہیں، لہذا عنہ کے بجائے عنہما ان کے نام مبارک کے ساتھ لگا دیا جائے تاکہ دونوں اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بے شمار لوگ ان نعمتوں کے سلسلے میں گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ الصحۃ والفراغ، ایک صحت تندرستی اور دوسری فراغت۔ فراغت کے معنی آتے ہیں جس میں آدمی کو مشغولیات نہ ہو۔ اس کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں صحت اور تندرستی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ایمان کے بعد یہ نعمت بڑی سمجھی جاتی ہے۔ اور صحت ہی کی بدولت آدمی دنیا کے کمالات بھی حاصل کر سکتا ہے اور آخرت کے کمالات بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے فراغت، یعنی زندگی کے اوقات کا مشاغل اور مصروفیات اور پریشانیوں سے خالی ہونا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صحت بہت اچھی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اسی طرح سے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی زیادہ مشغولیات نہیں ہوتی ہیں، بہت وقت ان کے پاس ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ افسوس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ لوگ ان دو چیزوں کی بے قدری کرتے ہیں، ان دونوں کو کام میں نہیں لاتے ہیں۔ اب صحت ہے تو دنیا کے کام میں اتنا مشغول ہے کہ آخرت یاد ہی نہیں ہے، نمازوں کی پابندی نہیں، تلاوت نہیں، کچھ بھی نہیں، اور جو اوقات ان کے پاس ہیں فارغ اوقات ہیں، مشغولیات نہیں ہے، تو اس کو لوگ جو لاہ و لعب میں خرچ کرتے ہیں، سیر و تفریح میں خرچ کرتے ہیں، عیاشی میں خرچ کرتے ہیں، کھیل کے میدانوں میں ہیں، اور نوجوان جو ہے وہ موبائل کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر اس اپنی قیمتی زندگی کو ضائع کرتے ہیں اور تباہ و برباد کرتے ہیں۔ مطلب تو یہ ہے کہ آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتے ہیں، تو بعد میں پتہ چل جائے گا مرنے کے بعد، یا دنیا میں ہی جب صحت بگڑ جاتی ہے تو تب صحت کی قدر آتی ہے۔ جب آدمی مشغول ہو جاتا ہے اور عیال کے فکر میں، یا اللہ بچائے دوسرے اور کسی مشغلے میں پھنس گیا، کہیں مقدمے میں پھنس گیا کہیں اور، تب قدر آتی ہے کہ افسوس میرے پاس بہت وقت تھا، میں اس میں کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اب اس کے وقت وہ وقت اس کے پاس نہیں رہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو صحت کی بھی قدر کرتے ہیں اور فراغت کی بھی قدر کرتے ہیں، لیکن وہ صرف دنیا کے اندر اس کو لگاتے ہیں، دنیا کمانے میں، تو ان کو بھی نقصان ہے۔ دنیا تو ان کی اچھی بن گئی، اور جو ہے وہ خالی اوقات جو ہیں وہ سب اس میں لگا لیے، لیکن فرماتے آخرت کے اعتبار سے وہ گھاٹے اور نقصان میں ہے۔ تو ان کی فکر صرف یہی رہتی ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان اس کے معیار کو عمدہ سے عمدہ بناتے ہیں،
تو نہ قبر کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، اور نہ دوسری چیزوں کی فکر ہے، نہ اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ سورہ مومنون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان میں سے کسی کے اوپر موت آ کھڑی ہوتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، مرنے کا وقت، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے رب ارجعون، یا اللہ مجھے واپس بھیج دیجیے دنیا میں، جس دنیا کو میں چھوڑ کے آیا ہوں، فیما ترکت۔ تو اس کا جواب کلا، ہرگز نہیں، آپ کو واپس نہیں جانے دیا جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں واپس جاؤں لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اعمال صالحہ کر لوں۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ بالکل نہیں، بس یہ ایک ہی بات ہے جو زبان سے کہہ رہا ہے ہو۔ اور ان لوگوں کے درمیان اور قیامت کے درمیان میں ایک عالم ہے، عالم برزخ عالم ہے، تو یہ اسی برزخ میں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت برپا کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ مرنے کے بعد آدمی بلکہ دنیا میں ہی چاہتا ہے کہ مجھے اور موقع ملے۔ یہ دوسری جگہ بھی قرآن پاک میں ہے، یا اللہ مجھے مہلت دے دے تاکہ میں اب تیاری کر لوں۔ یا یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچتا ہے وہاں پھر اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے واپس بھیج دیجیے تاکہ میں تیاری کر لوں۔ تو جو لوگ جن کو اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ ان اوقات کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ میرا ایک دوست ہے، اس نے مجھے خط لکھا تھا، وہ حج کو جا رہا تھا، اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، میں نے ہدیہ ایک تیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہتے ہیں کہ میں نے 20 لاکھ درود شریف پڑھے۔ کتنے؟ دوسرا ساتھی ملا، اس نے کہا میں نے تو 30 پڑھ لیے۔ ایک صاحب مجھ سے ملے، انہوں نے کہا میں نے 70 لاکھ درود شریف پڑھ لیے ہیں۔ تو یہ ہے وہ وقت کی قدر کر لینا، ایک صحت اور فراغت۔ ایک بزرگ کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ستو پانی میں ملاتے تھے اور اس کو پیتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت اگر اسی ستو کی روٹی بنا لی جائے تو کیا حرج ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ روٹی تو میں پہلے کھاتا تھا، لیکن روٹی چبانے میں وقت لگتا ہے، اور تب تک مجھے جو ہے وہ اپنا ذکر جو چھوٹ جاتا ہے، ذکر و اذکار میں مجھے کمی آتی ہے۔ اس لیے مقصود تو یہ ہے کہ پیٹ میں کچھ پہنچ جائے، لہٰذا میں کیا کر لیتا ہوں، اس میں ستو میں اس کو پھانک کے پی لیتا ہوں۔ تو یہی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام کو دی ہے، انہوں نے اس کی قدر کی ہے۔ ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے اور بخاری کی شرح بھی لکھی ہے، ترمذی کی شرح بھی لکھی ہے، حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک بہت بڑا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اس کی شرح انہوں نے کی ہے، رحمۃ اللہ واسعہ۔ ایسی شرح کسی نے نہیں لکھی، کیونکہ سالہ سال کی محنت کے بعد اس کو لکھا ہے، جو ان کو پڑھاتے تھے اس کو حجت اللہ کو دارالعلوم دیوبند میں۔ تو آخری جو وقت میں ان کو ایک مطلب فالج ہوا، تو فالج ایک طرف کو پڑ گیا، تو اس کی وجہ سے ایک آنکھ جو ہے وہ اس کی روشنی چلی گئی اور لال ہو گئی اور پپوٹا بھی نیچے گر گیا ایسے۔ تو اس وقت جو ہے وہ لکھ رہے تھے وہ، اور ان کے بچوں نے اس کو منع کیا کہ ابو جان آپ اس وقت ٹھیک نہیں ہے، تو ذرا صحت مند ہو جائیں۔ پھر حضرت نے فرمایا ابھی ایک آنکھ کام کر رہی ہے، ایک آنکھ یہ بھی چلی جائے گی تو پھر کیا کر لوں گا، تو مانا نہیں۔ البار یہ حضرات ہیں جو اس طرح سے اپنی زندگی کی قدر کر لیتے ہیں۔ تو یہ روایت گویا کہ دل کو نرم کرنے والی ہے، اور لوگوں کو اس میں احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ اپنے وقت کی قدر کریں اور صحت کی قدر کریں۔ دوسری روایت ہے عن المستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ ما الدنیا فی الآخرة الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، رواہ مسلم۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے،
اور حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں بس اتنی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور پھر نکالے، پھر دیکھے کہ اس نے کتنا پانی وہاں سے اپنے ساتھ لایا۔ اس روایت میں انگلی ہے، تو دوسری روایت میں آپ نے دوسرے موقع فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص سوئی سمندر کے اندر ڈبو لے، پھر اس کو واپس نکالے، پھر اس کو فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پھر وہ دیکھے کہ اس سوئی کے اندر کتنا پانی لگا ہوا ہے، یعنی سمندر سے کتنا پانی اس نے اپنے ساتھ لایا۔ ظاہر سی بات ہے، سوئی سمندر میں ڈالیں گے وہ کیا پانی لائے گی، انگلی ڈالیں گے تو وہ کیا پانی لائے گی، 1 کلو، 1 چھٹان، 10 گرام، کچھ بھی نہیں۔ ہاں اتنا یہ ہے کہ ہم نے ادھر ڈال دیا، ایسے نکالا تو 1-2 قطرے تو اس میں ہوں گے تو فوراً ہی گر جائیں گے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے یہ انگلی گیلی رہے گی، باقی انگلیاں تو سوکھی ہیں۔ فرمایا جو گیلا پن اس انگلی کے اندر ہے، گیلا پن، تو جو اس گیلے پن ہلکا سا پانی معمول لگتا ہے اس میں، جو اس کو نسبت ہے پورے سمندر کے پانی کے ساتھ، فرمایا وہ نسبت ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے ساتھ۔ شارحین فرماتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا کیا، ورنہ اگر غور کیا جائے تو اتنی بھی نسبت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی محدود ہے اور آخرت کی زندگی لامحدود ہے، یعنی ابداً ابدا ابداً ابدا ابداً ابدا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ہے، چلو ہم کہیں گے لاکھوں برس ہے، ہزاروں برس ہے، لیکن جو آدمی دنیا میں آیا ہے کوئی آدمی لاکھوں برس تک تو رہے گا نہیں، کون رہے گا؟ اور پہلے زمانے کے لوگوں کی پھر بھی عمریں 1000، 900، 700، 600 سال تو تھی، لیکن اب تو اتنی عمریں ہیں ہی نہیں۔ اب تو آدمی جو ہے 80-90 سال کا ہو جائے، 100 سال کا ہو جائے گا تو بالکل اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ وہ چل پھر بھی نہیں پاتا۔ اور پھر اپنی امت کے بارے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمر جو ہے یہ کم ہے، کتنی؟ ما بین 60 و 70، 60 اور 70 سال کے درمیان یہ عمر میری امت کو دے دی گئی ہے، یعنی اکثر لوگ 60 اور 70 کے درمیان، کوئی 65 سال کی عمر میں انتقال کرے گا، کوئی 68 سال کی عمر میں انتقال کرے گا، کوئی 70 سال کی عمر میں انتقال کرے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے خال جن کی عمر 70 سے زیادہ ہو جائے گی، ان کی تعداد بہت کم ہوگی، لیکن اکثریت جو ہے 70 کے اندر۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بستیوں میں، اپنے دوستوں میں، تو اس کے بعد جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور کچھ ہو جاتا ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ یہ پھٹاپٹ اور نکل گیا دنیا سے۔ تو یہ آپ نے فرمایا، یہ مثال آپ نے اس لیے دے دی تاکہ انسان جو ہے یہ جو جلد ختم ہونے والی زندگی ہے، اپنی ساری زندگی اسی زندگی اور دنیا ہی کے کاموں میں خرچ نہ کرے، بلکہ وہ زندگی جو آنے والی ہے مرنے کے بعد تو اس کے لیے تیاری کرے تاکہ مرنے کے بعد اس کو پچھتانا نہ پڑے۔ تو عقل مند یہی ہے کہ وہ دیکھے کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے اور آخرت کی زندگی کتنی ہے۔ اور یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، نافرمانی چھوڑ دو، نیک اعمال کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص غور کرے، سوچے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم غور کر لو، جہاں تم کو جانا ہے تم نے وہاں کیا بھیجا ہے۔ اگر گناہ بھیجے ہیں تو پھر تو دوزخ میں جانا پڑے گا، جلنا پڑے گا اور سزائیں اٹھانی پڑے گی، اور اگر نیکیاں بھیجی ہیں لیکن بہت کم، بہت، تو پھر پچھتانا پڑے گا، افسوس میں نے اپنی زندگی کی قدر نہیں کی۔ تو جو یہ فرمایا نا کل، اس کی 3 وہ لکھے ہیں، 3 ترجمے، یعنی کل سے کیا مراد ہے، کل سے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کل سے مراد یہ ہے کہ جیسے کل ہے، آج بدھ ہے، کل جمعرات ہے، تو جتنا کل کا یقین ہمارے دلوں میں ہے کہ یہ دن ختم ہو جائے گا اور کل کا دن آئے گا، کل اس وقت تو یہ آج کا دن نہیں ہوگا، اے ایمان والو اتنا یقین رکھو آخرت کا، اتنا یقین کہ جتنا یقین تم کو کل کا ہے کہ کل آئے گا، اتنا یقین۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ
اے ایمان والو کل کا دن جتنا نزدیک ہے، جتنا چند گھنٹے ہیں، تو اتنا نزدیک تم قیامت کو سمجھو، اتنا نزدیک تم۔ اب سوال ہے کہ اتنا نزدیک تو قیامت تو اتنی نزدیک تو ہے نہیں، کہ ابھی احادیث کی روشنی میں اگر دیکھیں گے ابھی قیامت میں بہت وقت ہے، کیونکہ دجال کا آنا ابھی باقی ہے، امام مہدی علیہ السلام کا آنا ابھی باقی ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ سب چیزیں بھی باقی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور دور شروع ہو جائے گا، ظاہر سی بات اس میں چند گھنٹے تو ہیں نہیں، لیکن یہ کیوں فرمایا گیا ہے کہ کل کا دن جتنا نزدیک ہے اتنا نزدیک کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ اس کا جواب ہے قیامت دو ہیں، کیا؟ ایک کو کہتے ہیں قیامت کبریٰ، ایک ہے قیامت صغریٰ۔ قیامت کبریٰ کے معنی آتے ہیں بڑی قیامت، قیامت صغریٰ کے معنی آتے ہیں چھوٹی قیامت۔ تو قیامت کبریٰ سے مراد یہ ہے جب پورے عالم پر قیامت طاری ہو جائے، پہاڑ ختم ہو جائیں، آسمان ختم ہو جائے، سب لوگ ایک ساتھ مر جائیں، کوئی اس زمین کے اوپر زندہ نہیں رہے گا، تاکہ کیڑے مکوڑے بھی نہیں رہیں گے، سب ختم ہو جائے گا، بلکہ زمین بھی بدل دی جائے گی۔ حدیث میں ہے، جہاں قرآن پاک میں یہ ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن ہم زمین کو بدل دیں گے تو یہ زمین لپیٹ کے کہیں رکھ دی جائے گی، دوسری زمین لائی جائے گی، اسی چاندی کے رنگ کی، کس کی؟ چاندی کے رنگ کی ہوگی، اس پر فیصلہ ہوگا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس زمین پر اللہ فیصلہ نہیں کریں گے، کہیں گے اس میں خون خرابہ ہوا ہے، ناحق قتل ہوا ہے اور گناہ ہوئے ہیں، اسے ایک صاف و شفاف جگہ ہونی چاہیے جہاں میں فیصلے کر لوں۔ تو ایک مطلب اس کا یہ، دوسرا مطلب یہ کہ زمین تو یہی ہوگی لیکن اس کی صفت بدل دی جائے گی، کیا صفت؟ اس کا رنگ چینج ہو جائے گا، چاندی کے رنگ کا ہوگا۔ اور پھر ایک روایت میں کہ جس طرح سے چمڑے کو اور ربڑ کو کھینچا جاتا ہے، ایسے پروردگار اس رب کھینچیں گی زمین کو، اس کی جو سلوٹیں ہیں یہ سب نکل جائیں گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ تو ہے بڑی قیامت۔ چھوٹی قیامت کیا ہے؟ جب آدمی کا انتقال ہو جائے، جب آدمی کا انتقال ہو گیا اس کے اوپر قیامت طاری ہو گئی۔ ارے کیوں؟ یہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من مات قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو گئی۔ مطلب اگر وہ نیکوکار ہے تو اکرام اور احترام اور آرام اور راحت سلسلہ شروع ہو گیا، سلسلہ شروع، جی جان نکالنے سے ہی عزت و آرام، اور قبر میں ڈال دیں گے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، قیامت تو قائم ہو گئی اس کے اوپر، اس کے تو نیک اعمال کا بدلہ تو ملنا شروع ہو گیا، اور جو اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ ہے عزت ہو، اکرام اور احترام، فرشتے بھی اکرام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں تمہارے ساتھ رہیں گے۔ دنیا میں ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ساتھ تھے اور تم کو مصیبتوں سے بچاتے تھے، آفات سے بچاتے تھے، اور تمہارے دل میں نیک کام کا الہام ڈالتے تھے، اور جگہ جگہ جو تم پھنس جاتے تھے اب کیا کرنا چاہیے تو یہ فرشتے آپ کے دل میں ڈالتے تھے، یہ کام کر لو، کیا ہے یہ کام کر لو۔ تو یہ ہے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اور کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا قرآن پاک میں ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا پھر مضبوط رہے، ثابت قدم رہے دین کے اوپر، تتنزل علیہم الملائکہ، ہم فرشتوں کو ان کے اوپر نازل کریں گے۔ تو وہاں یہ لکھا ہے کہ فرشتے کب آئیں گے؟ کہتے ہیں زندگی میں بھی آتے ہیں، مرتے وقت بھی آتے ہیں، الفرق یہ ہے زندگی میں ہم ان کو دیکھ نہیں سکیں گے کیونکہ وہ فرشتے ہیں، ہاں جب مرنے کا وقت ہوگا تو ہر مرنے والا فرشتوں کو دیکھے گا، تو اس سے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت، کیا غم مت کرو، ڈرو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو قبر میں پہنچیں گے وہ کہیں گے ڈرو مت، خوف مت کھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو جب محشر کے میدان میں قبروں سے اٹھیں گے پھر کہیں گے وہ ڈرو مت، خوف مت کھاؤ اور پچھتاؤ مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو پورے صراط پر بھی یہی کہیں گے، میزان پر بھی یہی کہیں گے، یہاں تک کہ جنت میں پہنچا دیں، کہاں؟ اور جنت میں داخل ہو گیا، ادخلوها بسلام، اب سب ڈر اور خوف اور یہ سب نکل گیا۔ تو یہ فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اسی وقت اس کے ساتھ قیامت جیسے حالات پیش آ جائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ بچائے نافرمان ہے اور زندگی کی قدر نہیں کی ہے، شراب پیتا تھا، چرس پیتا تھا اور جوا کھیلتا تھا، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، بے نمازی تھا
اور روزے بھی نہیں رکھتا تھا، آزاد زندگی آوارہ زندگی گزارتا تھا، یا اللہ بچائے بھی ایمان بھی نہیں تھا، ایمان بھی نہیں تھا، تو اس کے ساتھ معاملہ ہوگا وہی جو جہنم کے ساتھ ہوتا ہے، جان نکالی جائے گی سختی کے ساتھ، بدبودار ٹاٹ لایا جائے گا کپڑا، اس میں اس کی روح کو بھر دیا جائے گا، تو اس کی روح بھی اس سے ناراض ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو اپنی روح کو دیکھتا ہے، تو جو جہنمی ہوگا اور نافرمان ہوگا تو اس کی روح اس سے کہتی ہے اللہ کی لعنت تمہارے اوپر ہو، تم نے اپنے کو بھی برباد کیا اور مجھ کو بھی برباد کیا، یہ وہ کہتے ہیں۔ اور جو نیک صالح ہوگا اللہ فرشتہ روح سے کہتی ہے السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، مبارک ہو، اپنے آپ کو بھی تم نے بچا لیا اور مجھے بھی بچا لیا اللہ کے غضب و قہر سے اور دوزخ سے۔ تو فرمایا کہ کل کا دن جتنا نزدیک ہے اتنی نزدیک قیامت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مرنے کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، مغرب سے لے کر عشاء تک، عصر کے وقت بھی وہاں ایک بیان تھا، تو مغرب میں میرا بیان تھا وہاں، تو ایک ساتھی تھا وہ بہت خدمت کرتا تھا، تو وہ بیان میں تھا، عصر میں بھی تھا، عصر کی نماز بھی وہیں پڑھ لی، مغرب کی بھی پڑھ لی، عشاء کی نماز بھی ہمارے ساتھ پڑھ لی، جوان ہٹا کٹا نیک صالح۔ تو بہرحال عشاء کی نماز ختم ہو گئی، ہم لوگ واپس آ گئے۔ صبح مجھ کو فون آ گیا کہ وہ جو جوان تھا جب وہ گھر گیا تو اس کو چکر آ گیا اور انتقال ہو گیا۔ کیا؟ اور رات میں ہی اس کو دفن کیا گیا، کیونکہ رات لمبی تھی، 11:30 بجے رات وہ تدفین سے فارغ ہو گئی۔ اب دیکھیے مغرب کی نماز اس نے ہمارے ساتھ پڑھ لی، عصر کی بھی پڑھی تھی، عشاء کی نماز ہمارے ساتھ اس نے پڑھ لی، لیکن فجر کی نماز میں وہ دنیا میں نہیں تھا اور وہ قبر میں پہنچ چکا تھا۔ اب مجھے بتائیے کل کا دن زیادہ نزدیک تھا یا موت؟ موت اس سے زیادہ۔ اسے کل کے دن میں تو ابھی چند گھنٹے تھے نا، وہ تو عشاء کے بعد ہی انتقال ہوا اور رات میں بھی اس کو دفن کیا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص غور کرے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو کل سے مراد یہ ہے کہ جتنا یقین کل کا ہے اتنا یقین ایمان والے کو ہونا چاہیے قیامت کا، اور کل جتنا نزدیک ہے اتنا نزدیک ہو سمجھے قیامت ہے، یعنی موت اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے۔ ابھی تو کل میں تو بہت سارے گھنٹے ہیں نا، یہ دن گزر جائے گا، رات گزر جائے گا، تب دوسرا دن آئے گا، لیکن موت کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ باتیں کرتے کرتے آدمی گر جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ بچائے آج حادثات کا یہ زمانہ ہے، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے اچانک موت ہوں گی۔ کیا؟ کہیں جہاز گر گیا، کہیں جو ہے وہ ریل آپس میں ٹکرا گئی، کہیں اور کچھ ہو گیا، حادثات تو ہو جاتے ہیں۔ اس لیے گویا کہ اس زندگی پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، لہذا غور کرے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا مطلب جو خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو تم کو یہ زندگی ملی ہے یہ صرف ایک دن ہے۔ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الدنیا یوم ولنا فیہ صوم، دنیا کی زندگی ایک دن ہے اور ہمارا اس میں روزہ ہے، ہمارا اس میں ایمان والے کو روزہ رکھنا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ جیسے رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو گناہوں سے بچتے ہیں، موبائل نہیں دیکھتے ہیں، ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کر لیتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اعمال صالحہ کر لیتے ہیں، بہت زیادہ راغب رہتے ہیں آخرت کی طرف، نیک اعمال کی طرف، گناہوں کو اور خرافات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا یہ قیمتی مہینہ، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں، تو کچھ کھاتے پیتے نہیں دن میں۔ آپ نے فرمایا الدنیا یوم ولنا فیہ صوم، دنیا کی ساری زندگی ایک دن ہے اور ایمان والے کے اس میں روزہ ہے۔ جیسے اس نے رمضان گزارا ایسے ساری زندگی گزارے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ رمضان میں دن میں کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اور رمضان کے علاوہ میں کھانے پینے کی اجازت ہے۔ باقی جیسے رمضان میں یہ گناہ سے بچا، ایسے شوال اور ذوالقعدہ ذوالحجہ میں بھی گناہ سے بچے۔ جیسے رمضان میں اس نے اہتمام کیا اعمال کا، ایسے ہی پورے سال اہتمام کرے اور پوری زندگی اہتمام کرے، یہ مطلب ہے۔ اب سوال ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، افطار کب کرے گا؟ سورج ڈوب گیا افطاری کر لی۔ آپ نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایک خوشی تو ہے جب وہ افطار کر لیتا ہے، کیا خوش ہوتا ہے نا، اللہ کا شکر ہے 15 دن پورے ہو گئے۔ پھر جب
پورا مہینہ ہوتا تو اتنا خوش ہوتا ہے روزہ دار کا، شکر ہے اللہ کا، پورا مہینہ ہم نے جو ہے روزہ رکھا، یہ اس کو ڈر لگتا تھا کوئی دن میرا چھوٹ نہ جائے، کوئی تکلیف پیش نہ آ جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ تو اب روزہ توڑ دیا، خوش ہو گیا، روزہ مکمل ہو گیا۔ اس لیے اس وقت آپ دعا پڑھتے تھے، ایک تو وہ پہلے والی دعا ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ تو ہے ہی، لیکن اب جب کھا لیا، پانی پی لیا، سب جو بھی تھا، اور اس کے بعد آپ دوسری دعا پڑھتے تھے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی، پیاس بجھ گئی، ختم ہو گیا، اب پیاس نہیں رہی کیونکہ پانی پی لیا نا۔ وابتلت العروق، عروق کہتے ہیں رگوں کو، یہ جو رگیں ہیں یہ تر ہو گئی، کیا کاشتر ترجمہ رگن پھیور شہجار، رگن پھیور تریش سج رگن پھیور شہجار، جی۔ تو وثبت الاجر انشاء اللہ، فرماتے ہیں ثواب بھی مل گیا اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا۔ تو ایک یہ اس وقت اس کو خوشی ہوتی ہے۔ دوسری خوشی فرمائی آپ نے مرتے وقت، کیا عند لقاء ربہ، جب ایمان والا جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے، کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ کی دیدار کی۔ کس کی؟ گویا کہ یہاں تو اس نے افطار کیا پانی سے، کھجور سے، اب جب مرنے کا وقت ہوا تو اللہ کے دیدار سے گویا اس نے افطار کیا۔ اور یہاں سورج ڈوب گیا، افطار کر لو۔ جب زندگی کا سورج ڈوبے گا، جب زندگی کا سورج، کیونکہ ہر ایک کی زندگی کا سورج ہے نا، ڈوب گیا، جیسے ہم کشمیر میں کہتے ہیں کہ بھائی والدین کی خدمت کرو، ساسچی بالس پر آفتاب، کیا وہ تو گویا پہاڑ کے اوپر آفتاب ہے، سورج ہے، ابھی ڈوبنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ ایمان والے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم اعمال کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے، تو سب معلوم ہے، اس کے جزا و سزا دے دے گا وہ، نیک عمل پر جزا اچھا اور گناہوں پر سزا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَوْا أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایمان والو ایسی غلطی نہ کرنا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ کو بلا دیا اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ نے الٹا معاملہ کر دیا، ان کو بلا دیا، اور یہ فاسق ہیں۔ تو بہرحال اس میں فرمایا کہ دنیا کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ کوئی شخص سمندر کے اندر سوئی ڈبو دے یا انگلی ڈبو دے، پھر دیکھے گی کتنا پانی وہاں سے آیا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مر بجدی اسک میت فقال ایکم یحب ان هذا له بدرهم فقالوا ما نحب انه لنا بشيء قال فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم، رواہ مسلم۔ اس میں دنیا کی کتنی قیمت ہے، دنیا کی کتنی قیمت ہے اللہ کے نزدیک، اس میں یہ بیان ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا بکری کے ایک مرے ہوئے بچے کے پاس، یعنی چند صحابہ ساتھ تھے اور حضرت جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ بکری کا ایک مرا ہوا بچہ ملا۔ اسک کہتے ہیں یا تو اس کے کان چھوٹے تھے اتنے، یا تو بالکل ہی نہیں تھے، بالکل ہی، یا کن کٹے، مطلب تو کان نہیں تھے اس کے۔ تو راستے میں ملا ایک بکری کا مرا ہوا بچہ، یعنی کسی کا مر گیا تھا، اس نے پھینک دیا وہیں، وہاں سے آپ گزرے اور صحابہ کرام ساتھ تھے، آپ وہاں ٹھہرے اور آپ نے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو لے لے 1 درہم میں؟ کتنے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو کوئی بھی شخص اس کو کسی بھی قیمت پر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی پسند نہیں کرے، ظاہر سے مرا ہوا ہے، مرا ہوا بچہ ہے، تو کون خریدے گا اس کو؟ مفت میں بھی کوئی نہیں خریدے گا، یہ لے لے گا۔ کسی سے کہیں گے مفت میں لے لو گے، میں کیا کروں گا؟ یہاں کوچے میں گائے مری ہوئی ہے، کس سے کہیں گے کہ جو اس کو لے لو 1000 روپے میں، وہ کہیں گے 1000 میں میری کس کام کی ہے؟ اسے کہتے ہیں مفت لے لو، کہتے ہیں مفت نہیں، یہ تو ان کو بتا دو، کن کو؟ ٹاؤن ایریا والوں کو، وہ گاڑی لائیں اور اس میں رکھ کے اس کو کہیں اور دور پھینکے، یعنی کوئی اس کو لینے کے لیے تیار، بلکہ جس کے گھر میں وہ تھی اسی نے تو پھینک دی۔ تو مطلب تو آپ وہاں سے گزرے، فرمایا کون اس کو خریدے گا؟ حالانکہ آپ کو معلوم نہیں تھا کیا؟
آپ کو معلوم تھا اس کو کوئی خریدے گا نہیں، لیکن آپ صحابہ کرام سے یہ جواب سننا چاہتے تھے یہ کیا کہیں گے۔ انہوں نے صاف کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، 1 درہم تو کیا مفت میں بھی نہیں لیں گے۔ تو اچھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے کیا؟ جی ہمارے ایک وہاں دوست تھا تو اس نے کئی مرتبہ وہ جگہ دکھائی، یعنی جب ہم وہاں سے گزرتے تھے اس کو آج کہتے ہیں امبریا، کیا یعنی اس محلے کا نام امبریا ہے۔ اس زمانے میں وہاں کوڑا کرکٹ اور کوئی مری ہوئی بکری اور مری ہوئی اور کوئی بھیڑ وغیرہ اس کو وہاں ڈالتے تھے، یعنی مدینہ طیبہ سے تھوڑا دور۔ آج وہاں چونکہ آبادی ہے، آبادی بڑھ گئی تو مسجد شریف ہے، وہاں مسجد منارتین، کیا اس کو منارتین کہتے ہیں، اس میں 2 مینارے ہیں بہت اونچے۔ تو جب بھی ہم وہاں سے گزرتے تھے تو ساتھی کہتا تھا یہ ہے وہ جگہ، یہ ہے وہ جہاں مری ہوئی بکری تھی۔ تو اب اس کے بعد کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سننا ہے آپ نے فرمایا فواللہ، کیا قال فوقا، قسم اللہ کی، کیا للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، فرمایا کہ قسم اللہ کی، اللہ کے نزدیک، اللہ کے اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے دنیا زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا اس مرے ہوئے بکری سے زیادہ کیا ہے؟ بے قیمت ہے اور ذلیل ہے۔ مطلب تو ہے کہ جتنا تمہارے نظروں میں یہ بکری ہے، بکری کا مرا ہوا بچہ، تو دنیا اور دنیا کے مال و دولت یہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے اس سے زیادہ، کیا یعنی فرمایا کہ نہیں فرمایا احون، اسم تبدیل کا سیکھا، اس سے زیادہ حقیر اور ذلیل اور بے قیمت دنیا اللہ کے نزدیک ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص دنیا کو کتنا ہی کما لے تو ایک مری ہوئی بکری جو ہے وہ اس کے حصے میں آ گئی، تو اس کے اوپر جو کوئی آخر کی کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ یہ گویا فرمانا، حضور کا فرمان ہمارے لیے یہ ہے کہ میرا امتی دنیا کے ساتھ ایسا لگاؤ نہ رکھے، ہاں کمائے، حلال کمائے اور اس کو حدوں میں رکھے تو حد سے زیادہ بھی نہ بڑھے، اور دوسری بات ہے کہ دنیا کماتے کماتے آخرت کو بھول نہ جائے۔ اور یہ طے ہے کہ جب ایمان والا کاروبار زیادہ بڑھاتا ہے کیا اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے تو بس اس کو ایک چپت تو لگ ہی جاتا ہے، کاروبار میں ٹوٹ آ جاتا ہے، وہ خسارہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اس کو آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں، میں نے اس کو ایمان دیا ہے، اس کی قدر نہیں کر لیتا ہے، اور جو ہے وہ اتنا بڑھا لیا اس نے اپنے کاروبار وغیرہ کو۔ تو جیسے باپ کان کی کھچائی کرتا ہے، چھوٹے بچے کو دیکھتا ہے کہ یہ تو واپس ہی نہیں آ رہا ہے کھیل کے میدان سے، اس کا تو پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے، اور ایک چپت مار کے چل واپس۔ باپ کی یہی تمنا ہوتی کہ میرا بچہ پڑھے فی الحال اور کوئی کام نہ کرے، بس پڑھائی کرے، 15-20 سال تک کیا کرے؟ پڑھائی، اور کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ڈالی جاتی ہے، کچھ بھی نہیں، بھائی بیٹے بس زیادہ سے زیادہ کہ دکان سے کبھی دودھ لائے گا، کبھی روٹی، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں، تم پڑھ لو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ باپ یہ بھی دیکھتا ہے کہ تھوڑا ورزش بھی کر لے، تو سائیکل بھی لایا اور بیٹ بھی لایا، فٹ بال وغیرہ۔ تو اس کا مطلب تو ہے کہ کبھی کبھی دن میں 1-8 گھنٹہ یہ اس کے ساتھ بھی مشغول ہو جائے گا، پھر اپنی پڑھائی۔ لیکن بچہ چاہتا ہے کہ میں پڑھائی کچھ نہ کروں اور دن بھر کھیلتا رہوں، کیوں؟ اسے اس کا فہم کمزور ہے، کم ہے، وہ نادان ہے، وہ مستقبل کو سوچتا نہیں ہے۔ باپ اس کے بعد مقابلے میں ہے، وہ اس کو مستقبل کا نظر ہے۔ یہ بچہ بڑا ہو جائے گا، پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنے پاؤں پر کیا کھڑا ہونا چاہیے، تو ایک اچھی بہترین زندگی گزارے، ہر اعتبار سے محتاج نہ رہے، غربت کا شکار نہ ہو اور ان پڑھ نہ رہے، تعلیم یافتہ ہو۔ باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے۔ لیکن جب اچھا بیٹا ان چیزوں کو کہتا ہے کہ یہ تو بوجھ ہے، سکول چاہتا ہے کہ سکول ہی نہ جائیں، پڑھائی چھوڑ دے، باپ تو مانے گا نہیں۔ اب دیکھا سائیکل اس کو لایا گیا، اب وہ دن بھر سائیکل پر گھوم رہا ہے، دیکھا کہ سکول گیا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، تو باپ کہتا ہے بھائی کہاں کیوں نہیں سکول جاتا ہے، یہ صرف ہر وقت کھیل میں ہے۔ تو باپ آتا ہے اور سائیکل بھی پکڑ لیا اور ایک تھپڑ مارا، سائیکل بند کر لیا، بیٹ اور بال سب بند کر لیا۔ اس سے اگر کوئی کہے گا کہ جناب آپ ہی نے تو سائیکل لائی اس کے لیے، یہ بیٹ اور بال اور فٹ بال یہ تو آپ خود لائے ہیں، اس نے کہا ہاں میں نہیں لایا تھا، اس لیے کہ تاکہ ذرا یہ ریفریش ہو جائے، تازہ دم ہو جائے، تھوڑی کی ورزش بھی ہو جائے، تو دن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھیل لیتا۔ لیکن اب تو یہ اس کا کام ہی یہی ہے، یہ تو یا تو سوتا ہے، کھاتا ہے، یا تو کھیلتا ہے، اس لیے میں اسے چھین لوں گا یہ چیز۔ تو ایمان والے کے لیے اصل و عبادت و بندگی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ
کاروبار بھی کرے، لیکن اگر اس کا مقصد زندگی کاروبار ہی ہوا اور آخرت سے بے خبر ہو گیا، جیسے وہ بچہ سکولی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اسے واپس لے لیتے ہیں. کیوں؟ کہ تم نے اس کو زندگی کا مقصد سمجھا. تو بہرحال یہ فرمایا آپ نے کہ کون خریدے گا اس بچے کو. مقصود تو یہ تھا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں، آخرت کی طرف راغب ہو جائیں، اور ہر وقت ذہن میں یہ رہے یہ دنیا عارضی ہے اور اس کی زیادہ کوئی قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہے. ایک روایت میں مچھر کا پر کیا بلکہ فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس دنیا کی قیمت ہوتی اللہ کے نزدیک تو صرف ایمان والوں کو رزق ملتا، اس کے علاوہ کسی کو رزق نہیں ملتا. کہتے ہم کیوں دے دیں گے آپ کو، نقصان ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اب ایک آدمی ساری زندگی دنیا میں لگا دیتا ہے، سوال کتنی دنیا کمائے گا، ہے نا. تو کسی بزرگ نے خواب میں ایک بھلا کو دیکھا، یعنی کوئی جانور تھا خطرناک، تو اس کو دیکھا کہ بہت فربے ہے، یعنی پرگوشت ہے. کیا ہے؟ پرگوشت ہے اور لمبی دم ہے یہاں تو وہاں تک. تو وہ حیران ہو گئے. اس نے کہا کہ آپ کیا بلا ہے، یہ جانور تو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں، نہ یہ سانپ ہے نہ یہ وہ ہے نہ یہ مگرمچھ ہے، یہ کیا بلا ہے. اس نے کہا حضرت میں دنیا ہوں. کیا؟ کہا اچھا تو آپ کی شکل بھی عجیب و غریب ہے اور فربے بہت ہیں، بال بہت ہیں. تو اس نے اس کے دم کی طرف دیکھا، کہا کہ لیکن آپ کے جو دم ہے اس میں جگہ جگہ جو ہے وہ کہیں کہیں جگہ بال نکلے ہوئے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں خوص کہتے ہیں نا، کہ کہیں بال ہیں کہیں نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا دنیا والے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا کما لے اور سمیٹ لیں. کیا؟ لیکن میں کسی کے ہاتھ میں آنے والی نہیں. اب جو وہ زور زبردستی کر کے وہ کسی کے ہاتھ میں تو 4 بال آئے، کسی کے 5 آئے، کسی کے 6 آئے، لیکن میں کسی کے ہاتھ میں آنے والی میں گھومتی رہتی ہوں. کیا؟ کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ تو سمجھ میں آیا، لیکن تمہارے دانت ٹوٹے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا تمہارے دانت ٹوٹے ہوئے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے پیچھے پڑ گئی تھی. کس کے پاس؟ اللہ کے نیک بندوں کے اولیاء کرام کے پیچھے کہ مجھے قبول کر لو. تو وہ کبھی آسا اٹھا کے مجھے مارتے تھے تو کچھ دانت تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے توڑے، کچھ حضرت شیخ العالم نے توڑے، کچھ حضرت میر کبیر نے توڑے. مطلب تو یہ ہے میں ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں لیکن مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس سے دانت ٹوٹ گئے ہیں کچھ. بہرحال یہ دنیا ہے، کتنا ہی آدمی کمائے آخر میں خلاصہ کچھ بھی نہیں ہے. گویا اس روایت میں بھی یہ بتایا گیا کہ بقدر ضرورت دنیا جو ہے اس کو تو کمانا ہے، وہ عبادت ہے. کیا ہے؟ اور ایک روایت کے بلکہ قرآن پاک کی آیت ہے أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بستی والے بے خوف ہو گئے، لوگوں کے دلوں سے میرا خوف سب نکل گیا. اب کوئی ڈر نہیں، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ قبر کا ڈر ہے، نہ میدان محشر کا ڈر ہے، پولیس سرات کا کچھ بھی ڈر نہیں ہے. ان کو بتا دو کہ اگر تم اسی حالت میں رہے تو میرا عذاب رات کو آئے گا، میرا عذاب، اور وہ سب سوئے ہوئے ہوں گے. دوسرا فرمایا کہ کیا بستی والوں کے دلوں میں میرا ڈر نہیں ہے، نکل گیا ڈر سارا. ان کو بتا دو میرا عذاب دن میں بھی آ سکتا ہے. کس میں؟ اور وہ کھیل رہے ہوں گے تو کھیل رہے ہوں گے، عذاب آ جائے گا. سوال صرف کھیلنے والوں پر عذاب آ جائے گا؟ جو فٹ بال کھیل رہا ہے اور کرکٹ کھیل رہا ہے، ہاکی کھیل رہا ہے، کہتے ہیں نہیں، سب پر عذاب آئے گا. دکانداروں پر بھی آئے گا، باغ والوں پر بھی آئے گا، دفتر والوں پر بھی آئے گا، ایک بھی نہیں بچے گا. لیکن قرآن پاک نے صرف یلعبون کہا. کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے جس زندگی میں دین نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زندگی لہو لعب ہے اور کھیل تماشا ہے. یہ قرآن پاک میں ہے. مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی وہ فرق نہیں ہے. وہ کرکٹ کھیل رہا ہے اور بیٹ سے پھینک رہا ہے، کس کو؟ گیند کو مار رہا ہے، اور یہ جو بیلچہ ہاتھ میں لیے ہوئی ہے اور یہ یوں کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بھی کھیل ہے، یہ بھی کھیل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بھی کھیل رہا ہے، اور جو کپڑا بیچتا ہے، دوسری چیزیں بیچتا ہے، یہ بھی کھیل ہے. کیوں؟ زندگی میں دین نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں، آخرت سے بالکل بے خبری ہے. ہاں، جو آدمی اعمال صالحہ کی پابندی کر رہا ہے، پھر وہ دکانداری کرے، پھر وہ زمین پر جائے، پھر وہ باغ پر جائے، تو وہ باغ پر جانا
اور زمینداری کر لینا، دفتر میں جانا، یہ اس کے لیے عبادت بنے گا کیا؟ وہ کماتا اس لیے کہ تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں اور میں فارغ البال ہو جاؤں، یہ ہے، ورنہ غفلت ہوتی ہے۔ کل کا واقعہ ہے، ایک جگہ شادی تھی، تقریباً قریب 300 لوگ وہاں تھے، کیا 300 لوگ، دعوت تھی نا بہت لمبی چوڑی، اور دعوت کھانے کے لیے 12:30 پہنچ گئے تھے، کتنے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے شادیوں میں تو ادھر سے آیا اور ادھر سے تھوڑی ملے گا، انتظار کرنا پڑے گا، تو تقریباً 3-3:30 بجے تک وہ فارغ ہو گئے۔ 300 افراد تھے، ٹوٹل 2 آدمیوں نے نماز پڑھی، کتنی؟ ٹوٹل 2 آدمیوں نے، حالانکہ اس بستی میں کئی مسجدیں ہیں، اس مسجد میں بھی اذان ہو گئی، اس میں بھی اذان ہو گئی، سب مسجدوں میں اسپیکر اذانیں ہو گئی، کوئی گیا نہیں، کیا؟ بس باتیں کرتے رہتے تھے۔ یہی تو تباہی تو بربادی ہے۔ گویا کہ اب ایمان والوں کو، ہم مسلمانوں کو یقین نہیں رہا، کس کا؟ آخرت کا۔ یعنی بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں، 2 آدمیوں نے نماز پڑھی 300 آدمی میں سے، یہی تو تباہی تو بربادی ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا ہاں کہ ان سے کہہ دو کہ میرا عذاب آ سکتا ہے، میرا عذاب دن میں بھی آ سکتا ہے اور رات میں بھی آ سکتا ہے۔ پھر وہ بچنا چاہیں گے تو بچ نہیں سکیں گے، سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کم از کم کچھ نہ کچھ لوگ تو ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جیسے یہ 2 آدمیوں نے نماز پڑھ لی ہے نا، تو سب پر عذاب آئے گا۔ یعنی ہاں دنیا میں جب عذاب آتا ہے وہ سب پر آتا ہے، کیا؟ لیکن جب ان کی جانیں نکالی جائیں گی، چاہے بونچال سے مریں، چاہے سیلاب سے مریں، چاہے کووڈ سے مریں، کسی چیز سے مریں، تو جو نیکوکار ہوں گے ہاں ان کے ساتھ معاملہ الگ کیا جائے گا، اور جو ان میں نافرمان ان کے ساتھ الگ معاملہ ہوگا۔ اسی طرح سے جب عذاب آتا ہے تو بچے بھی مر جاتے ہیں، 2 سال کے بچے، 1.5 سال کے بچہ، اور جو ہے ابھی چند دن پہلے وہ پیدا ہوا ہے، تو دنیا میں تو سارے مر جائیں گے جب عذاب آ جائے گا۔ جیسے بونچال کی وجہ سے 55,000 مر گئے، کتنے؟ تو سارے کے سارے کیا شرابی تھے، نعوذ باللہ من ذالک، نیکوکار بھی تھے، ہاں گناہگار بھی تھے اس میں، اگرچہ گناہگاروں کی تعداد زیادہ تھی نافرمانوں کی، لیکن نیکوکار بھی تو تھے، اور معصوم بچے بھی تھے بے گناہ۔ لیکن عذاب جب آ گیا تو بچے بھی مر گئے، سب مر گئے، کہ ہاں دنیا میں تو ایسا ہوگا، لیکن انجام کیا ہوگا؟ اور جب ان کی جانیں نکالی جائیں گی تو ان کے سامنے الگ فرشتے آئیں گے، ان کے سامنے الگ فرشتے آئیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیسہ وَإِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخَطَ، رواہ البخاری۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ بد دعا ہے، کیا ہے؟ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو عبد دینار ہو، عبد درہم ہو، یعنی جو درہم و دینار کا بندہ ہو، اور عبد الخمیسہ جو چادر کا غلام ہو، اور اگر اس کو دے دیا جائے گا تو خوش ہوگا، اگر نہیں دیا جائے گا تو ناراض ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب تو یہ ہے کہ عبد معنی بندہ، کہ جیسی محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، ہر وقت اللہ کا دھیان ہو اور اللہ کی سی محبت ہو، دل میں بسائے اللہ کو، ایسے جو آدمی دنیا کے مال و دولت کو دل میں بساتا ہے، اپنے دماغ میں بساتا ہے، ہر وقت اسی کے ساتھ رہتا ہے، اتنی محبت ہے، اور ذرا نقصان ہو گیا تو پریشان ہو جائے گا، 1 روپے کیوں، اور اتنا بخیل بھی ہے اور لالچی ہے، کیا ہے؟ اتنا لالچی ہے، تو گویا کہ اس نے درہم و دینار کو، مال و دولت کو معبود کا درجہ دیا ہے، کس کا؟ جیسے معبود کی تلاش ہونی چاہیے اور اس کے لیے دوڑ دھوپ کرے، فرماتے ہیں کہ یہ تباہ ہو جائے، کیا؟ برباد ہو جائے۔ اور عبد الخمیسہ کے معنی کپڑوں کا غلام، کیا؟ چادر کا غلام، یعنی اس کو تمنا ہے کہ اونچے سے اونچے، اعلیٰ سے اعلیٰ سے لباس ہو، اور چادریں ہوں، اور وہ ہوں، اور قیمتی کملے ہوں، یہ ساری چیزیں، ان کی محبت اس کے دل میں بھری ہوئی ہے، سونے کی، چاندی کی، اور کپڑوں وغیرہ کی۔ سونا چاندی سے مراد اب سونا چاندی ہی نہیں، مطلب تو مال و دولت، کیا؟ اتنی محبت ہے۔ اور فرماتے اب اس کو دے دیا جائے گا تو راضی رہتا ہے، یعنی اللہ نے دے دیا، کیا؟ بس بہت خوش ہے، اللہ نے دے دیا، بہت خوش ہے، اور اگر نہیں دیا تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ہے صبح کامن گمس، یہ ایک آدمی مجھے خود کہا، حالانکہ وہ مالدار ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس کے خزانے میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ میرے خود سنا، یہ ہے ناراض ہونا، کیا؟ اسی طرح سے اگر سلطان ہے، کیا ہے؟ امیر المومنین ہے، اگر وہ دے دے گا
تو خوش ہے، نہیں دیا تو ناراض ہوتا ہے، یہ فرمایا۔ تو اس کے اوپر یہ بد دعا ہے۔ اور دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف میں ہے، آپ نے فرمایا لعن عبد الدینار و لعن عبد الدرہم، استغفر اللہ، فرمایا کہ درہم و دینار کا بندہ ملعون ہے، کیا ہے؟ لعنتی ہے، یعنی جو دنیا کے مال و دولت کے ساتھ اتنی محبت کرے جیسے معبود برحق کے ساتھ ہونی چاہیے، ہر وقت اس کا دھیان اور وہ اور یہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ہر وقت فرمایا یہ ملعون ہے، کیا ہے؟ اس پر لعنت ہے، یہ فرمایا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ درہم و دینار کسی کے، دینار سونے کا سکہ، کیا؟ درہم چاندی کا سکہ، تو سونے اور چاندی کے سکے پہلے زمانے میں تو وہی چلتے تھے، اب کاغذ کے نوٹ ہیں بہرحال۔ تو قرآن پاک میں بھی فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کو تانا دیتے ہیں صدقات کے تقسیم کے بارے میں، کہتے ہیں اس نے انصافی کرن، کیا؟ نعوذ باللہ من، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقہ تقسیم کرتے تھے تو یہ منافقین آتے تھے، کہتے ہیں کہ یہ تقسیم ٹھیک نہیں کرتا ہے، یہ تقسیم، اور تانا دیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں ہے، سورۃ توبہ میں فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان منافقین میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو تانا دیتے ہیں صدقات کی تقسیم کے بارے میں، یہ صحیح تقسیم نہیں کرتا ہے، اپنوں کو دیتا ہے، یہ ایسے۔ فرمایا کہ فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو مال و دولت دیا جائے تو راضی ہوتے ہیں، اللہ سے بھی اور نبی سے بھی، کہ نبی نے نوازا۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر نہ دیا جائے ان میں تو ناراض ہو جاتے ہیں، کیا؟ تو ایسے فرمایا کہ جب آدمی اللہ سے مال و دولت مانگتا ہے، اگر اس کو دے دیا جائے تو خوش ہوتا ہے، اللہ نے میری قدر کی، کیا کر دی، اور اگر اس کو نہیں دے دیا جائے گا تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں بھی ہے، قرآن پاک میں کیا والفجر میں ہے وہ، کلا اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، جب اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے، کیا؟ خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ میرے پروردگار نے میرے اکرام کیا، احترام کیا، بہت عزت مجھے کی، مجھے بہت دے دیا۔ وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، اور جب اس کو مبتلا کیا جاتا ہے، آزمائش میں کچھ نہیں دے دیا، کہتے ہیں کہ اللہ نے میری توہین کی، اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ عبد الدرہم اور عبد الدینار، تو ایک تو ملعون بتایا گیا اس کو، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی، تعیس ہے، کیا؟ تعیس کے معنی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ کیوں؟ مطلب تو یہ ہے کہ اس نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، وہ اس کے ذہن میں آخرت ہے ہی نہیں، مقصدی زندگی صرف کیا ہے؟ دنیا 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 ہے۔ اپنی امت کو بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے، اور چونکہ ہم اس دور میں ہے کہ دنیا کی محبت غالب آ چکی ہے۔ کل 2 آدمی میرے پاس آئے، ایک نے کہا اس کے لیے دعا کر لیجئے، اس کا نقصان ہو گیا 1 کروڑ کا، کتنا؟ یعنی لوگوں نے دبایا مال۔ تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ نماز وغیرہ پڑھتے تھے، اس نے کہا نماز نہ زائنگی کے، نماز کبھی نہیں پڑھی ہی نہیں کبھی۔ میں نے کہا یہ اللہ کی جانب سے آپ کی آزمائش ہے کہ آپ اتنے مشغول ہو گئے دنیا میں، حالانکہ آپ مختصر کاروبار بھی کر سکتے تھے۔ جب 1 کروڑ اس کا پھنس گیا وہاں، اس کا مطلب یہ کروڑوں میں کام کرتا ہے نا، کروڑوں میں کام کرتا ہے، اور گھر پہ کتنے افراد ہیں؟ بس وہ ہے اور 1-2 بچے ہیں، اللہ خیر صلی اللہ۔ تو اتنا جمع کرنا اور پھر آخری تو کوئی توجہ نہیں۔ اب آ گیا لائن پر 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا، کیا؟ اب اس کے پاس جو ہے وہ بھی نہیں رہا، کرایہ بھی نہیں رہا، کہاں سے سب ختم ہو گیا۔ تو اس طرح سے فرمایا کہ ایمان والے کو ہوشیار رہنا چاہیے، دنیا کو مقصد نہ بنائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، متفق علیہ۔ یہ دوسری روایت میں پڑھوں گا، تب دونوں روایتوں کا ایک خلاصہ آئے گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جہنم کے ارد گرد، جہنم کی آگ کے ارد گرد اللہ نے خواہشات رکھی ہیں، اور جنت کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے مشقتیں رکھی ہیں۔ اس کے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اس دوسری روایت میں آئے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الجنة قال لجبرائیل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها ثم جاء فقال اے ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم حفها بالمكاره ثم قال يا جبرائيل اذهب فانظر إليها
قال فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال اے رب وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد قال فلما خلق الله النار قال يا جبرائيل اذهب فانظر إليها قال فذهب فنظر إليها ثم فقال اے رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فحفها بالشهوات ثم قال يا جبرائيل اذهب فانظر إليها قال فذهب فنظر إليها فقال اے رب وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها رواہ الترمذی و ابو داؤد والنسائی۔ یہ عجیب روایت ہے۔ روایت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو بنایا، کس کو؟ جنت کو بنایا اور اس کے اندر ساری چیزیں رکھ دی، اللہ اکبر، جنت، سارے عیش اور آرام اور کیا کیا۔ پھر جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا جاؤ جبریل ذرا جنت کی طرف دیکھو، جنت کی طرف وہاں نگاہ اٹھا کر دیکھو، اور پھر دیکھو میں نے کتنی بہترین جنت بنائی ہے، کس قدر خوبصورت اور دیدہ زیب ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام گئے اور جنت کو دیکھا، پھر واپس آ کے عرض کیا اے پروردگار تیری عزت کی قسم، کیا تو نے ایسی جگہ بنائی ہے، اتنی اعلیٰ درجے کی جنت اور ایسے آرام و راحت کی چیزیں کہ انسانوں کو تو تصور میں بھی نہیں آئے گا، اور ایسی ایسی نعمتیں، ایسی ایسی خوبیوں سے کو معمور کیا ہے۔ حضرت جو بھی جنت کے بارے میں سنے گا وہ اس میں ضرور داخل ہونے کی کوشش کرے گا، کوشش، ہاں تمنا بھی ہوگی اور پھر کوشش بھی کرے گا، نہیں صاحب مجھے چھوڑ دو، مجھے جنت میں جانا ہے، جائے گا، اور ایک بھی باقی نہیں رہے گا، سارے لوگ جنت میں جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جنت کے چاروں طرف ان چیزوں کا احاطہ قائم کیا جن کو آدمی چاہتا نہیں ہے، نفس پر بوجھ ہے، نفس پر ناگوار ہے، کیا کیا شریعت کے احکامات، کیا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دے دو، حج کرو، قربانی کرو، اعتکاف کرو، گناہوں سے بچو، تقوی اختیار کر لو، وضو بنا لو، یہ سب چیزیں۔ تو پھر فرمایا جبریل جا کے دیکھو۔ اب جب دوبارہ گیا جبریل علیہ السلام دیکھنے کے لیے تو دوبارہ دیکھا، واپس آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دیکھ لیا اس کے ارد گرد آپ نے کیا رکھا ہے، مجھے خدشہ ہے کہ اب شاید ہی کوئی جنت میں جائے گا، کیونکہ لوگ باہر سے دیکھیں گے کہتے ہیں آج وضو آنز ہے نہاز پوزیشن میں کیا، تو سب لوگ واپس آئیں گے، سب لوگ یعنی ان مشقتوں کو دیکھ کر لوگ وہاں سے بھاگیں گے، لوگ وہاں سے، نتیجہ نکلے گا وہاں کوئی جائے گا ہی نہیں، الا ماشاء اللہ، تو وہاں جائیں گے نہیں۔ یعنی اس کو عبور کرنے کے لیے، ان چیزوں کو عبور کرنے کے لیے تو نفسائی خواہشات کو مارنا پڑے گا نا، نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، یہ ساری مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، اور انسان ان مشقتوں کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کے لیے گویا کہ جنت میں جانا بہت دشوار ہے، تو ان دشواریوں کو دیکھ کر واپس آئے گا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی، جبریل کو بھیجا جاؤ دوزخ دیکھ کے آؤ، اللہ جبریل بھی گھبرا گیا، ایسی بھیانک آگ اور ایسے عذاب، ایسے کیا کیا، وہ دیکھ کے آئے اور کہا کہ جبریل کیا رائے ہے تمہاری، سناؤ۔ انہوں نے کہا تیری عزت و جلال کی قسم جو بھی جہنم کے بارے میں سنے گا، اللہ نے جہنم بنائی ہے، ایک بھی وہاں نہیں جائے گا، سب بھاگیں گے وہاں سے، کیا کوشش کریں گے وہاں سے بھاگنے کی، بھاگ جاؤ خطرناک آگ ہے، تو اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تو جہنم کے ارد گرد اپنے خواہشات رکھی، کیا لذات رکھیں، گانا اور بھانگڑا اور ڈانس اور شراب اور چرس اور ناچنا اور کودنا اور یہ سب چیزیں جو ہیں، رنگ رلیاں اور اختلاط مرد زن کا اور غنا، یہ سب رکھ دی اس کے ارد گرد۔ پھر میں جا کے دیکھو دوبارہ۔ اب جب وہ دوبارہ دیکھ کے گیا تو جب دیکھا کہ اوفو پہلی مرتبہ تو اس کے ارد گرد کچھ بھی نہیں تھا، اب تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو وہ واپس آیا اور کہنے لگے اے اللہ مجھے خدشہ ہے کہ اب کوئی بھی نہیں بچے گا، کیا کوئی بھی، کیوں کہ سب لوگ جو ہیں اس کی طرف چلے جائیں گے، اس میں کشش ہے، کیا ہے، کہیں گے موج اڑائیں گے، کیا تو موج اڑائیں گے، اتنی دلکشی ان چیزوں میں ہے اور دل فریب چیزیں ہیں یہ، اور مزیدار چیزیں ہیں، نفس کو مزہ آئے گا، نفس کو بڑا مزہ آئے گا اس میں، تو جناج نکلیں گے چلیں گے آگے جا کر دوزخ میں جائیں گے، بہت مشکل ہے کوئی اس سے بچنا۔ اس سے معلوم ہوا جو آدمی ان چیزوں میں مشغول ہوتا ہے وہ جہنم کی طرف اپنے آپ کو لے جاتا ہے۔ اور یہ جو پہلی والی روایت آئی حجبت النار بالشہوات،
حجبت کے معنی حجاب میں رکھنا، کیا یعنی پردوں میں رکھنا، ایک پردہ، دوسرا پردہ، تیسرا پردہ، پردوں کے اندر اللہ نے چھپا کے ہے اس کو جہنم کو۔ یہ پردے کون سے؟ یہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، اس کو معلوم نہیں انجام کیا ہوگا، چونکہ انہی پردوں میں چلا 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 آگے دوزخ میں پہنچ گیا۔ اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے مکارہ کے پردوں کے ساتھ چھپا کے رکھا۔ مطلب تو یہ ہے کہ مشقتیں ہیں، کیا ہیں؟ ایک پردہ، پھر ایک پردہ آ گیا، پھر مشقت آ گئی، پھر مشقت آ گئی۔ بظاہر تو مشقتیں ہیں، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے اس کا انتہا جنت ہے، کیا یعنی آگے بڑھے گا، آگے دیکھیں جنت اچانک نظر ہو گیا، اچانک جنت نظر آ گئی، کہتے ہیں ادخلوها بسلام، کیا جی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ ہے۔ اور جہنم کے بارے میں کیا ہے؟ وہ جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اس کو مزے میں ہو، موج اڑا رہا ہوں، کوئی غم نہیں۔ آگے دیکھیں گے وہ پردے سب ختم ہو گئے، پردے سب، زندگی ختم ہو گئی، آگے جہنم ظاہر ہو گئی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جہنم کو لپیٹا ہے اللہ تعالیٰ نے، جہنم کو لپیٹا ہے خواہشات سے، کس سے؟ اور جنت کو لپیٹا اللہ تعالیٰ نے شریعت سے، مکارہ سے۔ مکارہ کا مطلب ہے کہ نفس اس کے لیے تابع ہونا۔ اب آپ کہیں گے جناب ہم کو تو بالکل مشقت نظر نہیں آتی ہے، نماز پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں، وضو بھی بناتے ہیں، کوئی دشواری نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بندے مومن کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس کو نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، گناہوں سے نفرت، کیا نیکیوں سے رغبت، پھر نیک کام کرنا، نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، سچ بولنا، یہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیا بالکل یہ عادی بن جاتا ہے، اس کا آسان بن جاتا ہے اس کے لیے یہ کام کرنا۔ اور یہی کام دوسرے کو مشکل بن جائیں گے، وہ کام یہ کرے گا نہیں، نماز اس کے لیے مشکل ہے، پریشانیاں ہیں، حج گیا حجس دبس حج سب ٹھیک پٹی واس کہتا ہے صحت رہتا ٹھیک ہے، نا صحت رو ٹھیک ہے، مری آئی نماز بھی پڑھنی مطلب حاجی سے پوچھا صحت ٹھیک رہا؟ ہاں صحت ٹھیک رہا، البتہ بس یہی نمازیں پڑھنی پڑی وہاں، وہ یہاں نماز پڑھتا نہیں تھا، یہ اس کے لیے مشکل تھا۔ تو ایمان والے کو گناہ کرنا مشکل ہے، کیا ہے گناہ کرنا؟ کیا ہے؟ مجھے جاتا نہیں ادھر کی طرف، بالکل نہیں، طبیعت مائل نہیں ہوتی، اور جو انہی میں مبتلا ہے اس کو نیک کام کرنے کیا ہو جاتے ہیں؟ مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو اس روایت نے فرمایا کہ جہنم کو گھیرا ہے کس نے؟ خواہشات نے، اور جنت کو گھیرا ہے جی شریعت کے احکامات نے جو انسان پر مشکل نظر آتے ہیں۔